السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی، پروگرام تعلیم اسپیشل میں۔ ناظرین، آج ہم نے جن شخصیت کو دعوت دی ہے یہ ہمہ جست شخصیت ہیں، یہ مصنفہ ہیں، شاعرہ ہیں اور ٹیچر ہیں، اور آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ایجوکیشن پہ بھی بات ہوگی، شاعری پہ بھی ہوگی، اور انہوں نے بچوں کے ادب پہ بھی لکھا ہوا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ جی میں تعارف کراتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ۔ میڈم بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ بہت شکریہ۔ میڈم آپ کا شعبہ تو درس و تدریس سے آپ وابستہ رہی ہیں؟ جی، درس و تدریس اور پرنسپلشپ، کالجز کے ایڈمنسٹریشن میں بھی رہی ہیں، اکیڈیمک لیڈر بھی، اکیڈیمک لیڈرشپ رول میں بھی رہی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شاعری کی کتاب لکھی، دوسری نثر لکھی، جی تحقیق بھی کی، ریسرچ وہ آپ نے پی ایچ ڈی کی، وہ تو آپ کا خیر شعبہ بھی ہے بالکل تحقیق کی۔ اچھا، یہ ہم پوچھیں گے کہ یہ آپ کو یہ شوق کہاں سے شروع ہوا، آپ کو لکھنے لکھانے پڑھنے پڑھانے کا؟ نہیں دیکھیں جی، پڑھنے پڑھانے کا شوق جو ہے وہ تو میں ساری زندگی بچپن میں، ہماری ٹیچر تھیں، انہوں نے ایک دعا کی، ربی زدنی علما سکھائی، تو میری عادت تھی ایک اپنا لی میں نے، وہ ہر نماز کے بعد دن میں ایک تسبیح ربی زدنی علما کی پڑھتی تھی، اور مجھے بڑا شوق تھا کہ میں علم حاصل کروں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ علم جو ہے وہ کبھی چوری نہیں کر سکتا، آپ کا سونا چاندی چوری ہو جائے گا، بچپن کی بات تھی، آپ کا سونا چاندی چوری ہو جائے گا تو علم کو بھی چوری نہیں ہوگا۔ بس وہ بات اس وقت میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ میرا خیال چوتھی پنچویں کی بات ہوگی۔ میں نے کہا اچھا، جو چیز چوری نہیں ہوتی پھر وہ حاصل کرنی چاہیے بچپنا تھا وہ، تو بہرحال اسی وہی ڈیولپ ہوا۔ پلس میری والدہ کو تھا کہ وہ چاہتی تھیں کہ میں، وہ ایک ہاؤس وائف تھیں، اگرچہ اتنا تو پڑھی تھی، قرآن پاک اخبار وغیرہ پڑھ لیتی تھیں، لیکن انہیں شوق تھا کہ میری بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں، زیادہ اعلیٰ تعلیم۔ تو ان کے شوق کی وجہ سے، اور انہوں نے مجھے موقع بھی دیا، گھر کے کاموں میں انہوں نے مجھے انوالو نہیں کیا، اور مجھے پورا ٹائم دیا انہوں نے اسٹڈیز کا، اور دیٹس وائی میں نے پھر ماسٹرز بھی کیے، پی ایچ ڈی بھی کی، اور لکھنے لکھانے کی طرف آئی۔ پلس میرے ماموں تھے، وہ لکھتے لکھاتے تھے، بکس لکھنا ان کا شوق تھا، مختلف ٹاپکس پہ وہ کام کرتے تھے، تو ان کو دیکھ کے مجھے وہ انسپریشن ملی کہ مجھے بھی لکھنا چاہیے۔ اور لوگوں کو جو ہے غالب اور میر بڑے مشکل لگتے تھے، لیکن ماموں کے پاس دیوان میر اور دیوان غالب تھا، تو وہ میں نے 8ویں 9ویں میں پڑھ لیے تھے سارے، اور مجھے وہ کبھی مشکل نہیں لگے تھے۔ جی بالکل، مجھے وہ مشکل نہیں کبھی لگے تھے۔ میر بھی بڑا، ہاں جی، اچھا یہ تو کلاسک شعرا میں ہے۔ ہاں، کلاسک شعرا کیونکہ اس وقت ان کے سلیبس میں تھے نا، تو گھر میں موجود تھے، تو وہ میرے پاس میں نے دیکھ کر میں نے پڑھ چھوڑے سارے، اور مجھے کبھی وہ مشکل نہیں لگے تھے۔ لیکن لوگ آج کہتے ہیں، اب پتہ نہیں ہم اور ڈائیورسٹی ہو گئی ہے، اب دوبارہ کبھی پڑھا ہی نہیں ہے ان کو۔ ایم اے میں بھی پڑھیں تو وہ ان کو سمجھنا بہت، اس وقت تو مجھے سمجھ آ جاتی تھی، بالکل سمجھ آ گئی تھی ان کی۔ یہ تو گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے ساری، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرواتا ہے بندے سے۔ اچھا، یہ آپ نے پھر کس میں اسٹیج پہ، یعنی کب کتابیں لکھنے کا کام کا کب آغاز کیا آپ نے؟ کتابیں لکھنے کا آغاز، لکھنے لکھانے کا جو تھا وہ تو مطلب شوق بچپن سے ہی تھا، لیکن میں نے جو پہلا، لوگ پوئٹری لکھتے ہیں یوزلی عام طور پہ، شاعر جڑا جس طرح وہ کی لٹ پٹیاں لب جاندے ہیں، شاعر جڑے نے وہ بھی لٹ پٹیاں لب جاندے ہیں، تو میں اس کے الٹ برعکس تھی۔ میں نے پروز پہلے لکھی، میں نے ایف ایس سی میں تھی شاید، جب سیالکوٹ میں ایک کوئی اکیڈمی تھی، اس نے کوئی ایسے اس کا افسانوں کا، پنجابی افسانوں کا اس نے مقابلہ کروایا نا، آل پاکستان کمپٹیشن تھا، تو اس میں نے اپنا ایک افسانہ بھیجا، وریاں دے پینڈے۔ اچھا، پنجابی میں لکھا تھا وہ، اس وقت میں نے لکھا تھا ایف ایس سی کے بعد۔ پنجابی لکھنا پنجابی افسانے سے شروع کیا۔ نہیں، لکھنا جب آپ اپنے ارد گرد اس لیے دیکھتے کرتا ہیں، ہوں کہ اردو میں تو آپ کو بہت پڑھنے کو مل جاتا ہے نا، ہاں، کیونکہ آپ پڑھتے ہیں، آپ ریڈنگ کرتے ہیں، تو پھر وہاں سے انسپریشن ملتی ہے اور پھر آپ لکھتے ہیں، اردو ہے چاہے انگلش ہے۔ پنجابی پڑھنے کو کم ملتی ہیں پنجابی بکس۔ نہیں، جو لکھنے کا کام ہوتا ہے نا، میں جو سمجھتی ہوں، اور میرے خیال سارے جو لکھنے والے ہیں، یہ ہم آمد سے لکھتے ہیں، اچھا، آورد اس کو بنا دیا جاتا ہے، پھر ہم اس کو،
تو یہ آمد ہی ہوئی کچھ ایسے، میں نے وہ اپنے ارد گرد یا اپنی کہانی کچھ جگ پیتی کچھ ہڈ بیتی ایسی لکھی. وہ پہلا افسانہ میرا پنجابی ہی وہ ہوا. آپ بتا رہے تھے کہ وہ کمپٹیشن تھا. کمپٹیشن تھا اور اس میں میں نے بھیجا اور اس میں فرسٹ آیا وہ افسانہ. اس سے پھر مجھے تحریک ملی اور فردر پھر آگے چونکہ کیا نام سائنس تھا اس وریاں دے پنڈے، وہ میں نے اپنی بک میں چھپوایا. بعد میں وہ میں نے بک پنجابی افسانوں کی میری بک آ چکی ہے، ہر گچھا زخمایا، 2012 میں آئی تھی وہ کتاب. تو اس میں پھر میں نے وہ بھی شامل کیا، اور بھی بہت سارے افسانے اس میں ہیں وہ بھی شامل ہیں. وہ اردو جو ہے وہ میں نے نظمیں وغیرہ بعد میں پھر لکھنی شروع کی. اس کے بعد میں اردو کہانیاں، اردو افسانے بھی، اور پھر مضمون نویسی، پھر ریسرچ وہ بعد میں شروع کی. پھر بچوں کے جو ہے وہ ابھی میں نے جو ہے وہ 4-5 سال پہلے دیکھا کہ بچوں کا ادب جو ہے بہت کم ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ پھر میں نے لکھا پنجابی کی. پہلے تو میں نے اردو میں لکھا بچوں کی، وہ یہ بچوں کو را ہینڈ، گھر میں جو موجود را ہینڈ ہم پھینک دیتے ہیں چیزیں، غیر ضروری سی چیزیں سمجھ کے، جیسے یہ جرابیں ہیں، کپڑے ہیں، یا یہ سکے ہیں، یا یہ پیاز کے چھلکے ہیں، تو ان کو ری سائیکل کر کے ری بلڈ کر کے تو مختلف چیزیں بنانی، پھول وغیرہ بنانے، بچوں کو سگریٹوں کی ڈبیوں سے، ماچس کی ڈبیوں سے مختلف چیزیں بنانا سکھانی. اور یہ جو تھا یہ میں نے کیا تھا کام جب 93-4 میں، اور اس وقت جو تھا وہ پی ٹی وی لاہور سے روحی اجاز تھیں پروڈیوسر. انہوں نے سمر سکول میں مجھے کہا کہ جی بچے آپ آؤ اور آپ سمر سکول میں یہ بچوں کو سکھایا کرو. تو وہ میں نے سمر سکول میں سکھایا. دیٹ واز دا فرسٹ پروگرام جو میں نے پی ٹی وی پہ کیا. اور اس کے بعد پی ٹی وی سے پھر بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے پروگرام کیے، لیکن فرسٹ وہ میں نے سٹارٹ کیا. آپ نے بچوں کے لیے اس ٹائپ کے سمر پروگرام؟ ہاں سمر پروگرام کیا، اور اس میں پھر اس کو میں نے بک بھی لکھی پھر اس کے اوپر 95 میں، پھر اس کو سارا ریٹن فارم میں بک بھی لکھی. پہلی بک بچوں کے لیے وہ تھی ہنر کاری اس کا نام تھا، تاکہ بچے جو ہیں گھر میں مصروف رہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں، اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. اب تو موبائل پہ بچے جو ہیں وہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، لیکن اگر اس طرح کی بکس بچوں کو دی جائیں پڑھیں تو بچے جو ہیں وہ ان پہ بھی اپنا لگائیں، کچھ سیکھیں. ان کا ریڈنگ اور موبائل سے ان کی جان چھوٹیں. یہ ہاں تو جی. اب اس طرح ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا جیسے اس وقت کیا. آپ نے بتایا کہ پی ٹی وی میں باقاعدہ بلایا گیا، سمر کیمپ لگایا گیا تاکہ بچوں میں وہ چیزیں پروموٹ ہو. آج کل کچھ ایسی چیزیں پروموٹ نہیں کی جاتی. اچھا میں یہ پوچھوں گا کہ چلیں یہ تو آپ کے تخلیقی کام کے حوالے سے ہو گیا. دوسرا آپ کا فیلڈ رہا درس و تدریس کا، جی بالکل، پڑھنے پڑھانے کا. یہ تو لکھنے کا کام ہو گیا. اچھا آپ پنجاب میں مختلف کالجز میں، وومن گرلز کالجز میں پڑھاتی رہی ہیں اور مختلف جگہ تعینات رہی ہیں. تو میں یہ پوچھوں گا بینگ اے وومن ٹیچر، آپ کو کیا کیا چیلنجز پیش آتے ہیں اس فیلڈ میں؟ اچھا آپ بڑے شہروں کے علاوہ آپ نے چھوٹے شہروں ٹاؤن میں بھی جا کے کام کیا، قصبوں میں بھی. اٹس اے واسٹ ایکسپیرینس. میری فرسٹ پوسٹنگ جو ہے وہ اسکول کیڈر میں ایز اے ہیڈ مسٹریس گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول مڑ بلوچا میں ہوئی تھی. اس وقت 17 اسکیل میں ہی ہیڈ مسٹریس لگا دیتے تھے. یہ 96 کی بات ہے، 96 کی بات ہے. تو فرسٹ پوسٹنگ میری وہ ہوئی تھی تھرو پبلک سروس کمیشن. وہ ایڈورٹیزمنٹ ان کا آتا ہے اور وہ ظاہر گورنمنٹ جابس ہوتی ہیں، انٹرویو ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، پھر وہ کلیئر ہوتا ہے اور پھر جو ہے جا کے پوسٹنگ ہوتی ہے. تو فرسٹ پوسٹنگ میری وہاں پہ ہوئی تھی اور وہ بھی ایز اے ہیڈ مسٹریس ہوئی تھی. اس سے پہلے میں نے پرائیویٹ اسکولز میں کام کیا تھا ایز اے ٹیچر. اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن میں کام کیا. لاہور میں ایک وہ کالج تھا، وہاں پہ میں ماسٹر کی کلاسز لیتی تھی، انگلش کی کلاسز لیتی تھی. پھر اس کے بعد یہ گورنمنٹ پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ لاہور جو ہے اس میں بھی انگلش کی کلاسز لیتی تھی. لیکن جو گورنمنٹ کی فرسٹ پوسٹنگ ہے وہ میری ایز اے ہیڈ مسٹریس ایز اے ایڈمنسٹریٹر ہوئی. تو الحمدللہ میں تو وہاں پہ گئی مڑ بلوچا میں، وہ گاؤں ہے ایک، اور میں نے اس اسکول کو اتنا ڈیولپ کیا کہ اس اسکول کو ظاہر کوئی نہیں جانتا تھا، بہت کم لوگ جانتے ہیں گاؤں کے اسکولوں کو. تو میں نے اسے اتنا ڈیولپ کیا کہ اس نے میرے 3 سالوں میں 3.5 سال میں وہاں پہ رہی تو میں نے وہاں سے کہیں ٹرانسفر بھی نہیں کرائی.
نہ مجھے کہیں بھاگنے کا شوق تھا کہ میں شیخو پورہ بھاگوں. میں نے کہا دیٹس دا پوائنٹ ویئر آئی ہیو ٹو ورک, جہاں پہ ضرورت ہے میری. اچھا, وہاں آپ کو ایک چیلنج محسوس ہوا؟ ہاں, میں نے کہا یہاں ضرورت ہے میری, کیونکہ ان لوگوں کو وہاں پہ کوئی ہیڈ مسٹر ٹکتی نہیں تھی, جو آتی تھیں وہ چلی جاتی تھیں, ذرا دور ہے, ٹیچرز بھی جو آتی تھیں وہ چلی جاتی ہیں. یہ میں پوچھنے یہ چاہ رہا تھا کہ بہت سارے اسکول جو ہیں ایسے ایریاز میں ہیں جہاں پہ پہنچنا بڑا مشکل ہے, کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں جاتی. ایسا ہی ہے, وہاں پہ جانا جو تھا تو آپ کیسے ٹرین سے, ویسے میں پہلے ٹرین سے جاتی تھی, پھر وین لیتی تھی, یا وہاں سے ٹانگا لیتی تھی, ٹانگے سے پھر جاتی تھی, اسی طرح سے. تو آپ کو کتنا ٹائم کتنا لگتا؟ مجھے 2 گھنٹے لگ جاتے تھے, 2-3 گھنٹے لگ جاتے تھے جانے میں, اور اتنا ہی واپس آنے اتنا ہی واپس آنے میں. لیکن پھر میں نے گھر بار چھوڑ دیا نا اپنا. اچھا. پھر میں نے اسکول کے لیے ہی خود کو وقف کر دیا. پھر میں وہاں پہ اسٹے کرتی تھی, کیونکہ اگر میں واپس آ جاتی تھی تو پھر ٹیچرز کام نہیں کرتے تھے. اچھا. ظاہر جب ہیڈ ٹیچر نہیں ہوگا, آپ کا پرنسپل نہیں ہے, تو اساتذہ کہاں کام کرتے ہیں. پھر میں نے وہاں پہ اسٹے کرنا شروع کیا, میں رہتی تھی وہاں پہ. میں نے وہاں کوئی اپنے علیحدہ سے رہائش مینیج کی, کیونکہ اسکول کی تو تھوڑی سی بلڈنگ تھی, چھوٹی سی بلڈنگ تھی, 4-6 کمرے تھے اس کے. میں نے خود جو تھا اپنی پاکٹ سے پیسے جمع کر کے, پھر وہاں کے لوگوں کے مخیر لوگوں سے تھوڑی امداد لے کے, تو میں نے وہاں پہ واش رومز تک نہیں تھے, تو میں نے وہاں پہ بنوائی ساری چیزیں. آپ نے یہ بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. ہم جو کہتے ہیں نا, بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جی لوگ نہیں, بچے نہیں آتے پڑھنے, اگر آتے ہیں تو ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, چونکہ میں بھی ایک ایجوکیشن جرنلسٹ ہوں, پروگرام کرتا ہوں, تو ہم نے دیکھا ہے پروگرام میں لوگ آتے ہیں, ٹیچرز آتے ہیں, وہ یہ بڑا پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جو فیمیل گرلز سکولز ہیں اس میں واش روم نہیں ہوتے, اگر واش روم ہوتے ہیں تو وہ ورکیبل نہیں ہوتے, جینیٹوریل سٹاف نہیں ہوتا, سٹاف رکھا ہوتا ہے لیکن وہ کہیں اور کام کر رہا ہوتا ہے, کسی بڑے افسر کے گھر کام کر رہا ہوتا ہے, کسی اور. چونکہ وہ گرلز جو ہیں وہ واش روم نہیں یوز کر سکتی, اس لیے وہ اسکول آنا چھوڑ دیتی ہیں. ایسا ہوتا ہے اور وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے. ہم یہاں پہ بڑی بڑی این جی اوز اور بڑے بڑے لال بجکڑ ہماری تعلیم کے, وہ کچھ اور چیزیں پیش کر رہے ہوتے ہیں جو ان کا فالٹ ہوتا ہے. وہاں کے جینیٹوریل سٹاف کو انہوں نے اپنے گھروں میں رکھا ہوتا ہے, تعلیم کے اعلیٰ افسروں نے, وہ کبھی نہیں بتاتے. ہاں ایسا ہوتا ہے, بعض قصبوں میں ایسا ہوتا ہے جہاں پہ نزدیک کوئی ایم پی ایم این اے ہوگا تو وہاں پہ جو ہے لوگ کرتے ہوں گے, لیکن میرے اسکول میں میرے اسکول میں تو ایسا نہیں تھا, نہ میں نے کرنے دیا تھا. کیونکہ واش روم آپ نے بنوایا. ہاں میں نے واش روم خود بنوائے. وہاں پہ واش روم تھے نہیں, وہاں ایک چھوٹا سا واش روم تھا جہاں پہ جو تھا وہ 1000 یا 600-800 لڑکی جو ہے کیسے جا سکتی تھی. میں نے پھر وہاں پہ واش روم خود امداد باہمی کے تحت, گورنمنٹ کی امداد تو اتنی ہوتی نہیں ہے نا, ان کے فنڈز اتنے ہوتے ہیں, اپنی پاکٹ سے کچھ لیے, کچھ جو ہے وہ مخیر لوگوں سے لیے, کالج کونسل کے ممبرز تھے ان سے ریکویسٹ کی, اور پھر وہاں پہ واش روم بھی بنائے اور 2 کمرے بھی بنوائے وہاں پہ, تاکہ بچوں کو تعلیم کے لیے آسانی ہو. پھر وہاں پہ جو تھا لانز جو تھے مینٹین کیے, رقبہ اتنا بڑا تھا لیکن وہاں مٹی اور دھول اڑتی تھی. میں نے وہاں پہ گھاس لگوایا, درخت لگوائے, گملے پودے پھول, ساری چیزیں یہ وہاں پہ مینٹین کی میں نے. مخیر حضرات سے نہیں, مخیر حضرات نے تو ظاہر صرف وہ 2 کمروں کے لیے دیے نا پیسے, باقی خود سے جو ہے خود سے اپنی پاکٹ سے خود سے میں نے دیے, کیونکہ نیا شوق تھا. میرے فادر بھی اصل میں ویلفیئر کے کام جو ہے وہ کرتے رہتے تھے, تو بس اسی سے وہ انہیریٹنس میں ملا تھا. حالانکہ مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا اچھا خاصا بجٹ ہوتا ہے تعلیم پہ, روز ہر بجٹ میں کہتے ہیں ہم نے تعلیم میں یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن اساتذہ یہاں پہ آ گئے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے اسکول میں یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. جی آپ بات کر رہی تھی. اسکولوں تک نہیں پہنچتا, اسکولوں کو ایک بڑا محدود سا بجٹ دیا جاتا ہے, اسی میں ہم نے سروائیو کرنا ہوتا ہے. وہ اسٹیشنری کا ہوتا ہے, وہ یہ پین قلم کاغذ یہ لینے کا ہوتا ہے, یا وہ ان کا تھوڑا بہت ٹرانسپورٹ تو نہیں دیا جاتا, نان سیلری کہتے ہیں. ہاں بہت تھوڑا بجٹ دیا جاتا ہے. اسکول کالجز میں تو پھر بھی لاکھوں کے حساب سے دیا جاتا ہے. اسکولوں میں تو اس وقت کی بات میں کر رہی ہوں 96 کی بات, اس وقت تو ہزاروں میں دیا جاتا تھا. 70,000 آ گیا بس, اس سے زیادہ کچھ نہیں. 70,000 میں اب سارا اسکول پورا سال کیسے چل سکتا ہے.
تو پھر ظاہر ہے ہماری کالج کونسل کے رکن وہاں پہ اچھے تھے. آئی ایم تھینکفل ٹو گاڈ کہ وہ لوگ اچھے تھے. ان میں ڈاکٹر امین نام تھا ان کا, وہ بہت اچھے تھے. میں ان کو پھر بلاتی تھی اور ان سے ڈسکس کرتی تھی, وہ پھر میری بڑی ہیلپ کرتے تھے. وہ جیسے وہ زراعت کے ہیں تو ان کا مالی انہوں نے بھیج دیا, ان سے کہتی تھی کہ آپ مالی کسی کو ارینج کر دیں تو یہ سارے لان میں نے مینٹین کرنے ہیں, پھول پودے لگانے کے, اس طرح سے بڑی ہیلپ کر دیتے تھے میری. اور ایم پی ایس جو تھے ان سے تو خیر رابطہ نہیں تھا میرا, نہ میں وہ بلاتی تھی ان کو, کیونکہ ایم پی ایس کے ذرا اپنے مسائل ہوتے ہیں بلانے کے. ان سے میں کہتی تھی, وہ پھر آگے جو ہے بات کر کے تو پھر ہیلپ کرواتے تھے میری. لیکن یہ کہ میں نے ایک چیلنج سمجھ کے وہاں پہ رہی, اور اس لیے رہی کہ کوئی یاد کرے گا. اور الحمدللہ آج تک وہاں کے لوگ جو ہے مجھے یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جڑی بی بی آئی سے وہ ورگا دوبارہ نہیں آیا کوئی. یہی ایک ٹیچر کی یہی سب سے بڑی اچیومنٹ ایوارڈز یہی ہوتا ہے کہ وہ بچے اور ان کے پیرنٹس یاد رکھیں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کے لیے کچھ کیا اور ان کو گروم کیا. بالکل ایسا ہی ہے. میں یہاں پہ جب پی ایچ ڈی کر رہی تھی یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں, تو وہاں سے ماڈ بلوچک جو اسٹوڈنٹس تھی وہ یہاں پہ آئیں. وہ ایم اے میں پہنچ چکی تھی ظاہر اس وقت تک, 96 کی بات تھی, میں 2001 میں کر رہی تھی پی ایچ ڈی 1-2 میں. تو مجھے وہ ملی کہ اتنی خوش ہوئی نا, کہتی ہیں میڈم آپ نے ہمیں پڑھایا تھا, آپ نے ہمیں موٹیویٹ کیا تھا تو ہم ایم اے کرنے لگے ہیں, ورنہ ہمارے والدین تو ہمیں جو تھا وہ ایف اے بھی نہیں کراتے تھے, میٹرک کرا کے تو بٹھا لیتے تھے گھر. آپ نے جو موٹیویشن دی تھی نا میرے پیرنٹس کو, تو ان کی وجہ سے مجھے جو ہے ایم اے میں آنے دیا انہوں نے. تو اس سے خوشی ہوئی مجھے. آپ کی وجہ سے کئی جو وہاں کی طالبہ تھی وہ اپنی ماسٹر ایجوکیشن تک پہنچی, بہت ساری طالبات, اور ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے گئی ہوں. ہاں اس کے بعد تو مجھے نہیں ملی, میں بھی وہ جاب کر رہی ہوں. اچھا یہ میں پوچھنا چاہوں گا, طلبہ کو تو خوشی ہوتی, ٹیچر کو کتنی خوشی ہوتی ہے اگر وہ اس طرح دیکھیں, اس کی موٹیویشن بھی تو ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا یہ تو آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اسکول کے حوالے سے, اس کے بعد پھر آپ آ گئیں کالج. پھر اس کے بعد جو تھا وہ بدقسمتی سے جو ہے وہ ہمارا جو اسکول سائٹ پہ جو ہے نا وہاں پہ پروموشن نہیں ہوتی. یہی سنا تھا کہ یہاں پہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 17 اور پھر 18 اور 19 تو ہیڈ مسٹریس ہی رہیں گے آپ, اور بس سینئر اسکیل مل جائے گا, اور اسکول کیڈر کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا ایک معاشرے کی حد تک. تو میں نے جو ہے پھر وہاں سے جو ہے موو کیا, میں نے دوبارہ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دیا کالج سائٹ کے لیے. پھر 97 میں جو تھا میری ایز اے لیکچرشپ کالج میں پوسٹنگ ہوگی, وہ بھی شاہ کوٹ کالج میں. شاہ کوٹ بھی ایک دور افتادہ کالج تھا, وہ بھی کوئی لاہور نہیں تھا یا شیخو پورہ نہیں تھا, میرا ہوم سٹی نہیں تھا. اور وہاں پہ بھی اس وقت شاہ کوٹ کالج کی بھی اپنی بلڈنگ بھی نہیں تھی. اچھا. وہ بھی اسکول کی بلڈنگ میں شروع ہوا تھا, اور وہاں بھی مسائل بے شمار تھے. اسکول بھی تھا اور کالج بھی تھا. اسکول کی بلڈنگ میں ہی اوپر کے 4 کمرے لے کے تو کالج شروع کیا گیا ہوا تھا وہاں پہ. تو بلڈنگ جو تھا وہ ہمارے آنے کے بھی بعد, یعنی میں وہاں پہ 4-5 سال 6 سال رہی, لیکن ہمارے آنے کے بعد بلڈنگ بنی وہاں پہ, کافی دیر بعد بلڈنگ بنی. تو وہاں پہ بھی کام کیا. وہاں پہ ظاہر ہے میں پرنسپل تو نہیں تھی, وہاں پہ میں لیکچر تھی, لیکن پرنسپل جو تھی اچھی تھی, بشرا پرنسپل تھی, بہت اچھی تھی. اور ہم جو تھے وہاں پہ اسٹے کرتے تھے, کیونکہ شاہ کوٹ سے شیخو پورہ سے بھی شاہ کوٹ جانا میرے لیے مشکل ہوتا تھا, اور اس وقت روڈ بن رہی تھی فیصل آباد روڈ, یہ بڑی گندی روڈ تھی اس وقت, تو کھڑے ہو کے میں جانا پڑتا تھا. اس پہ بات کریں گے. ناظرین اس وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائیے گا, بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے, ہم جلدی سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میڈم آپ بتا رہی تھی آپ کی شاہ کوٹ, جی شاہ کوٹ کالج میں پوسٹنگ اور ہوئی, وہ سڑک ابھی بن رہی تھی, سڑک بن رہی تھی فیصل آباد روڈ جو تھی آپ کو ٹوٹی ہوئی تھی. کتنا ٹائم لگتا ہمیں 2 گھنٹے لگتے تھے شاہ کوٹ جانے میں بھی, لاہور سے تو 3 گھنٹے لگتے تھے, شیخو پورہ سے جائیں تو 2 گھنٹے لگتے تھے. تو اس میں بھی پھر جو ہے, اور شیخو پورہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاتے تھے, کیونکہ ظاہر اس وقت لیکچر تھے تو گاڑی تو ہمارے پاس تھی نہیں, تنخواہ کتنی ہوتی ہے, اور گاڑی کا پیٹرول, اگر گاڑی ہو بھی تو پیٹرول افورڈ نہیں کر سکتے تھے. گھر میں تو تھی گاڑی, لیکن یہ کہ پیٹرول کون افورڈ کرے. تو پھر جو ہے وہ ہم بائی روڈ ہی جاتے تھے پبلک ٹرانسپورٹ پہ, اور کھڑے ہو کے جاتے تھے. پھر سیٹ بھی نہیں ملتی تھی, کیونکہ فیصل آباد سے بس چلتی تھی لاہور کے لیے. اس وقت وہ موٹر وے نہیں تھا, موٹر وے نہیں تھا اس وقت, سنگل روڈ تھی. 97 میں سنگل روڈ تھی, لاہور ٹو فیصل آباد جو بس چلتی ہے, اور فیصل آباد سے سواریاں چڑھتی تھیں لاہور کے لیے, اور لاہور سے فیصل آباد کے لیے. تو ہمارے درمیان میں اسٹیشن ہوتے تھے, اس لیے کوئی سیٹ بھی نہیں دیتا تھا, ہم کھڑے ہو کے جاتے تھے وہاں پہ. لیکن پھر میں اسٹے کرتی تھی وہاں پہ بھی. میں پوچھنا چاہ رہا تھا, یہی ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ جو دور دراز کالجز یا چھوٹے ٹاؤنز میں
خواتین لیکچرارز کی پوسٹنگ ہوتی ہے، اساتذہ کی پوسٹنگ ہوتی ہے، ان کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اپنے ڈیوٹی اسٹیشن پہ کیسے پہنچا جائے اور ڈیلی کیسے آیا جائے. اب جیسے میڈم بتا رہی ہیں کہ 2 گھنٹے لگتے تھے کھڑے ہو کے جانا، آج کل کا جو موسم ہے ہیومیڈیٹی کا، اس ہیومیڈیٹی کے موسم میں وہاں اپنے 2 گھنٹے پبلک ٹرانسپورٹ میں وہاں پہنچنا یہ ایک ہیوج چیلنج ہے. پھر وہاں بھی جو گرمی میں وہاں بھی کوئی اے سی ایئر کنڈیشن ماحول نہیں تھا، وہاں بھی جسٹ پنکھے لگے ہوتے تھے، وہ بھی لوڈ شیڈنگ. اچھا، اور طویل لوڈ شیڈنگ میں آپ نے وہاں پھر اس گرمی میں پڑھانا اور پھر واپس آنا. ناظرین اندازہ کیجئے یہ ہماری جو خواتین ہیں، جو لیکچرار ہیں، جنہوں نے ان حالات میں وہاں جا کے تعلیم دی ہوگی، ان حالات میں کوئی بندہ پہنچ کے تو اس کو 1 گھنٹہ تو اس کا دماغ ہی ٹھیک نہیں ہوتا ہوگا کہ جس اتنی گرمی میں سفر کر کے آئے. لیکن ایک لڑکیوں طلبہ سے بھری ہوئی کلاس کو انہوں نے لیکچر دینا، پڑھانا، یہ انہوں نے بہت بڑی خدمت کی ہوئی ہے. یہ ہمارے ٹیچرز کو، جن کو آج کل کی گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ان کو فارغ ہی کیا جائے اور پرائیویٹ سیکٹر پہ پینشن بھی نہ دی جائے. پینشن بھی نہ، لیو انکیشمنٹ کا وعدہ کیا تھا، وعدہ کر کے بھی وہ نہیں دی گئی. پینشن میں بھی کٹوتیاں لائی گئی ہیں. اور دوسرا اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جائے. اسکول تو پرائیویٹ سیکٹر کو دے ہی چکے ہیں. جی میڈم آپ بات کریں. یہ نہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے جو تھے وہ اپنی تھکاوٹ شو کرتے تھے. ظاہر ہے جوان ہوتا ہے بندہ، انرجیٹک ہوتا ہے اور شوق ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ جو لوگ جو ہیں وہ رشوت دے کے ٹیچر نہیں بنتے ہیں، ان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے کام کرنے کا، پیشن ہوتا ہے. تو ہم لوگ وہاں پہ جا کے پیشن سے کام کرتے تھے. اور الحمدللہ میری سٹوڈنٹس جو ہیں، جب میں پی ایچ ڈی کے لیے میرا ایڈمیشن ہوا، میں نے شاہ کوٹ کالج چھوڑا، تو میری سٹوڈنٹس اتنا روتی تھی، ان کی مائیں مجھے فون کرتی تھیں کہ مس آپ کہاں چلی گئی ہیں، ہماری سٹوڈنٹس آپ کے لیے روتی ہیں. اس لیے کہ میں ان کو جس طرح سے پڑھاتی تھی، اور ٹیچرز بھی پڑھاتے ہیں، سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، تو وہ اتنا اچھا انداز ہوتا تھا، میں انہیں بالکل احساس ہی نہیں ہونے دیتی تھی کہ آپ پڑھ رہے ہیں. میرا انداز ہی ایسا تھا پڑھانے کا. تو وہ مجھے پھر میں نے کہا بچے آپ جو ہے آپ موٹیویٹ کیا کہ آپ ایسے کرو، بی اے کرو جلدی سے، میں یہاں پنجاب یونیورسٹی میں ہوں، آپ یہاں پہ آ جاؤ، آپ یہاں پہ آ جاؤ، تو یہاں پہ آپ میرے سے گائیڈنس لے سکتے ہو. تو یہ ایک پیشن ہوتا ہے جس کے تحت بندے کو پڑھانا چاہیے، جو کہ ہمارے بدقسمتی سے آج کے اساتذہ میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی صرف ہمیں پوسٹنگ مل جائے، پیسے مل جائیں. اور ہماری 5,000 تنخواہ تھی جب ہم نے فرسٹ پوسٹنگ ہماری تھی، 5,000. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اب سی ٹی آئیز کو 50,000 مل رہا ہے. اور پھر بھی وہ محلے کے کالج میں جانے سے ان کو جو ہے وہ پسینہ، جی میک اپ خراب ہو جائے گا ان کا اور پسینہ نہیں آئے گا. اگر ہمارے جو ہے وہ حکومت بھی بری ہے تو اساتذہ میں بھی جو ہے وہ پیشن جو ہے وہ اتنا نہیں رہا. اساتذہ میں پیشن ہونا چاہیے، اپنے حق کے لیے تو لڑنا چاہیے ضرور. اساتذہ ہی نے تو قوم بنانی ہوتی ہے. بالکل. قوم جو آپ شکایت کرتے ہیں نا، قوم کو یہ ہے، قوم کو یہ ہے، اگر ہمارے اساتذہ اس طرح ڈیلیور کریں جیسے آپ لوگ ڈیلیور کرتے رہے ہیں تو ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% نہیں ہوگا، لیکن بہت بہتر ایک قوم جو ہے نا وہ بالکل ایسا ہی ہے، ڈیولپ ہوگی. دیکھیں شاہ کوٹ کالج میں جب میں تھی تو میرے پرنسپل میرے سے سیٹسفائی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، پرنسپل جب بہت کم اپنے ٹیچر سے سیٹسفائی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مس نگہت آپ بس ایک دفعہ آ جاتی ہیں نا کالج میں تو مجھے تسلی ہو جاتی ہے بس. اور میرے پاس کلاس کتنی ہوتی تھی، انگلش کی ٹیچر نہیں ہے لیکچرر، تو چونکہ میں نے انگلش میں ماسٹرز کیا ہوا تھا تو پرنسپل کہتی تھی بیٹا انگلش کی کلاس بھی لے لو تم. میں انگلش کی کلاس بھی پڑھاتی تھی 350 بچوں کو. پنجابی کی کلاس میں بھی 350 بچے ہوتے تھے انٹر میں. ایف اے میں جو تھا وہ 150 یا 100 بچہ ہوتا تھا، تو میں وہ کلاسز بھی لیتی تھی. اگر ایجوکیشن نہیں ہے تو میں نے ایم ایڈ کیا تھا، میں ایجوکیشن کی کلاس بھی لیتی تھی. اگر اسلامت کی ٹیچر نہیں تو میں وہ بھی لیتی تھی. نہیں، یہ آپ نے دینا ہوتا ہے جو آپ کے اندر ہے. جو بھی ٹیچر نہیں آیا آپ اس کی میں کلاس لیتی تھی. وہ اچھا، اب ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیچر آئے ہوتے ہیں، کالج میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پتہ کراتے ہیں کہ کم بچے آئے ہیں چھٹی دے دو. وہ کئی ٹیچر وہ اپنی اور پرائرٹیز میں لگے ہوتے ہیں، ان کا کلاس پڑھانے نہیں. آپ تو کئی سٹیپ آگے جا کے کوئی ٹیچر چھٹی پر ہے تو آپ پھر اس کی کلاس لے لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اس دور میں میں نے دیکھا ہے کہ بچے بھی کلاس
میں آتے تھے, پڑھتے تھے. آج کل کے میں نے کالجز میں گیا, بچے بھی آنا نہیں پسند کرتے کالجز میں. میں نے دیکھا اس کی بہت بڑی وجہ کئی ٹیچر ہیں جو اس طرح ڈیلیور نہیں کرتے, لیکن جو ٹیچر کلاس میں ڈیلیور کرتے ہیں ان کی کلاس میں بچے آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بچے آتے ہیں. دیکھیں میں ننکانہ کالج میں, شاہ کوٹ کالج میں جب میری پوسٹنگ ہوئی لیکچرر, پھر اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی کی. پی ایچ ڈی کرنے کے فوراً بعد ہی میری پوسٹنگ ایز اے پرنسپل شرک پور کالج میں ہو گئی. اب شرک پور کالج کی بھی اس وقت اپنی بلڈنگ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھیجتا ہی ان جگہوں پہ تھا جہاں پہ میری ضرورت ہوتی تھی, جہاں پہ چیلنج اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے, ہارڈ ایریاز میں. اور میں خوش ہوتی تھی. مجھے یہ نہیں, آپ یقین نہیں کر سکتے اس بات کا کہ شرک پور کالج میں بھی اپنی بلڈنگ نہیں تھی, واش رومز بھی نہیں تھے, سامنے گھر میں ہم نے واش روم مینیج کیا ہوا تھا. وہاں پہ ہم جاتے تھے, ٹیچرز بھی, ہاں ٹیچرز بھی اور سٹاف بھی, کیونکہ ان کا بھی وہ جو ساتھ سکول تھا نا اس کی بلڈنگ میں کالج شروع کیا تھا. جب تک میں وہاں پہ رہی ساتھ بلڈنگ بن رہی تھی, وہ کالج کی بلڈنگ شروع ہو گئی تھی لیکن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. تو میری پھر پوسٹنگ مجھے ہٹا دیا گیا, بلکہ کیونکہ میں نے کچھ غلط باتیں اپنے ڈائریکٹر کی نہیں مانی تو اس کی وجہ سے مجھے ہٹا دیا گیا وہاں سے. لیکن جب بلڈنگ بن رہی تھی تو میں خود ٹھیکیدار کے پاس جا کے اسے چیک کرتی تھی. اور میری ٹیچر جو تھی وہاں پہ بہت اچھی تھی, جو وائس پرنسپل تھی, وہ شی واز کوائٹ آنیسٹ جسٹ لائک می. تو ہم دونوں جاتے تھے اور اس کو وہ ریت جو ڈالتا تھا تو اس نے ڈالی. ایک دن میں ہم گئے تو اس نے ریت اور وہ سیمنٹ ڈالا. کہتا ہے جی اسی 2-8 دا بنایا ہوا ہے, 4-8 دا بنایا ہوا ہے. میں کہا اچھا 4-8 دا بنایا تھا, چیک, وہ نیری ریت تھی. میں نے اپنی ٹیچر کا, میں نے کہا مس, یہ ساتھ ہمارے بندہ, میں نے کہا مس 4-8 دا ذرا اسی بھی بنا کے دیکھنے ہیں نا. خود جو ہے وہ ہم نے وہ ڈالا, اس میں 4 یہ بھر کے ہاتھ سیمنٹ کے ڈالے اور 8 ریت کے ڈالے. اس میں تو اتنا وہ تھا, گرپ تھی, اور جو اس نے بنایا ہوا تھا اس وہ نیری ریت تھی. تو میں نے کہا یہ دیکھو یہ بھی 4-8 کا ہی ہے نا, تو تم کہہ رہے ہو 4-8 کا بنایا ہے. میں نے کہا تم نے اللہ کے پاس جانا ہے, کتنے پیسے کما لو گے. صرف جو ہے ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں, ہم خوف خدا بھول چکے ہیں. ٹھیکیدار کی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, لیکن انہوں نے یہ جو ٹھیکہ لیا ہے انہوں نے ایسے نہیں لیا, انہوں نے اس میں سے بھی شیئر دینا ہے, پھر جب اپنے چیک کلیئر کرنے ہیں. جیسے آپ نے کوالٹی کی ہے, اس طرح گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ والوں نے بھی کوالٹی چیک کرنے آنا ہے, ان کو بھی خدمت کرنی ہے. پھر وہاں کے ایم این اے ایم پی ایس کی بھی خدمت کرنی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, یہ ساری خدمتوں کے بعد یہی مسالہ بچتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ماشاءاللہ وہاں کے ایم پی اے جو تھے ان سے تو خدا کی پناہ, جی اسی قسم کا مسالہ بچتا ہے جو کہ وہ لگا رہا ہو کہ اس نے خود بھی کمانا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہی چیزیں بس میری انہی حرکتوں کی وجہ سے پھر مجھے ہٹا دیا انہوں نے. انہوں نے کہا بی بی تے جڑی ہے وہ سانو کام نہیں کرن دیندی, اے تے ساڈے وارث نہیں ہے گی. اچھا اس کے بعد پھر آپ ننکانہ کالج میں پھر ننکانہ کالج بھی تھا, وہ بھی بڑا ہارڈ اور ٹف اسٹیشن ہے. اچھا آپ پرنسپل بنی تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ سینئر ٹیچر بھی ہوں گی, جونیئر ٹیچر بھی ہوں گے. ایسے ہی ہے. اچھا اب یہ جو نئی نسل آ رہی ہے بطور ٹیچر, یہ کیسی آ رہی ہے؟ بس میں کہوں گی کہ ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ نئی نسل کو ان کے حالات کے مطابق اب پڑھائیں, کیونکہ اب زمانہ بدل گیا ہے. ہم نے جو تھا وہ کتاب کا دور دیکھا ہے, اب موبائل کا زمانہ ہے. اب جو ہے میں جب پرنسپل تھی ننکانہ کالج میں تو میں تو کتاب کا, ہاں دیکھیں چاہے موبائل آ گیا, یہ ایک جدید ٹیکنالوجی ہے, لیکن آپ جب کتاب پڑھتے تھے تو اس میں کتاب ہی وہی سبجیکٹ ہوتا تھا. موبائل میں تو کھولا ہوا ہے تو دنیا جہان کی چیزیں ہیں. ایسے ہی ہے. دیکھیں ایک زمانہ وہ بھی تھا جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی نا موبائل کی, اب آپ نے بات کی ہے, تو پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو پنجاب یونیورسٹی میں وہ تھی اسسٹنٹ اسٹوڈنٹ تھی. تو ہم موبائل کی اسٹوڈنٹس کو الاؤ نہیں تھا, بچے موبائل یوز نہیں کر سکتے تھے. پی ٹی سی ایل پہ ان کے گھر سے فون آتے تھے. لیکن پھر جو ہے انہوں نے وہ وائس چانسلر کو ریکویسٹ کی تو موبائل جب الاؤ کیا گیا تو ہم نے دیکھا کوئی اس کونے میں کھڑا ہے, کوئی اس کونے میں کھڑا ہے, کوئی اس کونے میں کھڑا ہے موبائل لے کے, اور پڑھائی سے بالکل جو ہے وہ فارغ. موبائل کلچر نے پڑھائی سے فارغ کر دیا بچوں کو. آج کل ایک اس سے بھی آگے چلے گئے. اب آپ یونیورسٹیز میں جائیں تو ٹک ٹاک بن رہی ہوتی ہے, ٹک ٹاک بن رہی موبائل لے ہوتی کے ہے. بالکل بالکل اب ایسے ہی اسی موبائل کی جدید شکل آ گئی, عملی شکل آ گئی, ٹک ٹاکس وغیرہ ایسی. اور میں یہ کہوں گی کہ اٹس جسٹ ویسٹیج آف ٹائم. آپ یہ موبائل جو ہے یہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ ہیروئن سے بھی زیادہ بڑا نشہ ہے. میں خود بھی کبھی دیکھتے ہیں, اب وہ ہر چیز اب موبائل پہ لوگ بھیجتے ہیں,
تو وہ دیکھنے بیٹھے نا تو بس وہ کھولیں تو گھنٹے 2 گھنٹے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کدھر گیا. کرتے رہتے کل ہو جاتا ہے, گھنٹہ 2 گھنٹہ تو کل ہو جاتا ہے. ویسے سمجھ جاتی ہیں 2 بج گئے, 2:30 4 بج گئے ہیں, 2 گھنٹے ہو گئے ہیں. مطلب ہمیں ٹھیک ہے موبائل, لیکن یہ ہے کہ میں بچوں کو جو ننکانہ کالج میں جب تھی تو میں یہ نہیں کہتی تھی, کالج میں تو بچوں کو الاؤ نہیں ہے, لیکن میں کوشش کرتی تھی کہ میڈیا کے ذریعے, کیونکہ میرا میڈیا سے تعلق رہا, تو میڈیا کے ذریعے جو ان کو جو ہے وہ پڑھایا جائے. میں انہیں یہ کہتی تھی بچوں آپ گھر میں اگر دیکھ سکتے ہو تو اچھی موویز دیکھا کرو. انہیں بتاتے تھے کلاسک موویز, انہیں بتاتے تھے انگلش موویز, بتاتے تھے کہ یہ دیکھا کرو جس سے تم آپ کی کوئی نالج بڑھتا ہے آپ کا. دیکھیں نا پرانی ہم جب بچپن میں دیکھتے تھے, ایک مجھے یاد ہے میگائیور ایک لگتی تھی, میگائیور ایک انگلش فلم سیریز تھی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ چیلنج پڑتا تھا اس بندے کو, لیکن وہ اگر جہاں پہ اسے چیلنج ہوا ہے وہ اسی جگہ سے چیزوں کو استعمال کر کے, رسا, آری, داتری, کوئی اس طرح سے چیزوں کو استعمال کر کے وہاں سے پھر نکلنے کی کوشش کرتا تھا اپنے وسائل کو یوز کر کے, اپنے وسائل کو یوز کر کے اس چیلنج سے نکلنے کی کوشش کرتا تھا. ہر دفعہ اسے ایک نئے چیلنج میں دکھایا جاتا تھا, تو اس سے ہم نے بڑا سیکھا, بڑی لرننگ میری ہوئی اس سے. جی, اور اس سے مینٹلی آپ بڑا اسٹرانگ بنتے ہیں. بالکل, کہ اپنے وسائل کو رہ کر آپ بڑے بڑے چیلنجز کو کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں. بالکل, سب سے چیز میں نے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں بچے کبھی بھی اپنا کانفیڈنس نہ لوز کرو. کیسے بھی حالات ہوں, آپ کے سامنے کچھ بھی ہو جائے, آپ نے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو نہیں کرنا خراب. ذہنی طور پہ اگر آپ مضبوط ہیں تو آپ اس مسئلے سے نکلنے کی کوشش کریں. اگر آپ ذہنی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہیں تو یو کین نیور ٹریٹ دیٹ پرابلم. تو جو ننکانہ کالج تھا وہ بھی ایک بڑا ٹف اسٹیشن ہے. وہاں پہ اس کو بھیجا جاتا ہے جہاں پہ سزا دینی ہوتی ہے کسی کو کیونکہ وہاں پہ بھی 3-4 گروپس ہیں جو کالج کو چلنے نہیں دیتے ہیں. تو میرے ڈائریکٹر نے یہ سمجھا کہ جی میں ننکانہ کالج جا کے فلاپ ہو جاؤں گی, فیل ہو جاؤں گی بس, تو اس لیے میری وہاں پہ پوسٹنگ کی گئی 2013 دسمبر میں. وہاں پہ بڑے مسائل تھے. وہاں پہ اس میرے جانے سے پہلے بلڈنگ کی اندر سے ہی کچھ عناصر نے وہ توڑ پھوڑ کروائی ہوئی تھی. بی ایس سی بلاک تھا بنا, بی ایس سی بھی توڑ پھوڑ کرائی تھی. بی ایس سی کلاسز نہیں اسٹارٹ کرنے دیتے تھے. اندر کی ٹیچرز ہی تھیں جو پڑھانا نہیں چاہتے تھے ظاہر ہے. تو وہ بی ایس سی کلاسز وہاں پہ مسئلہ تھا. ہاں پڑھانا پڑھنا تھا. وہ مجھے کہا ٹیچر نے, بلکہ انہوں نے کہا میڈم آپ خام خواہ کوشش کر رہی ہیں, انہوں نے اسٹوڈنٹس نے انہوں نے حالت ہی رہن دیو, انہوں نے اینا کرو. مجھے لٹرلی کہا ٹیچر نے, جس کو میں نے امپروو کرنے کی کوشش کی, اور بعد میں اسی ٹیچر مجھے آج تک پریشان کر رہی ہے وہ لوگ, کیونکہ ظاہر ہے ان کے تعلقات جو ہے یہ ایم پی ایز ایم این ایز کے ساتھ, اور وہ جی حضوری کرتے ہیں جا کے, پیسے دیتے ہیں جا کے, تو پھر اپنے کام بھی کرواتے ہیں. لیکن بہرحال تھینک گاڈ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی مجھے. میں نے وہاں پہ 14 میں ہی, ابھی دسمبر 13 میں گئی اور 14 میں وہاں پہ میں نے بی ایس سی کلاسز سٹارٹ کروا دی. پنجاب یونیورسٹی افیلیشن نہیں کر رہی تھی, اور پورے ڈسٹرکٹ میں وہ پہلا کالج ہے لڑکیوں میں بھی اور لڑکوں میں بھی جہاں پہ بی ایس سی کلاسز سٹارٹ کروائی میں نے. اور اس سے پیرنٹس ایکسیپٹ کیا, اور پیرنٹس اتنے خوش ہوئے. انہوں نے کہا میڈم آپ آئی ہیں تو اس کالج کا کوئی کام ہوا ہے, ورنہ اس کالج میں تو دھول اڑتی تھی, لڑائیاں جھگڑے ہی ہوتے تھے اس کالج میں. اور پھر جو ہے وہ انہوں نے ان کے اور بھی بڑے مسائل تھے. ان کے پانی وہاں پہ نہیں تھا, ٹیوب ویل جو ہے خراب, ہاسٹل خالی پڑا ہوا ہے, وہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے, بچیوں کو وارڈن نکال دیتی تھی. اچھا یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ کام کے لیے تو ڈی پی آئی رکھے ہوتے ہیں, اتنے بھاری بھرکم ہمارے پاس سیکٹری, ڈپٹی سیکٹری, یہ سارا کچھ موجود ہوتا ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اگر آپ جیسے لوگ ہی, آپ جیسے کمیٹڈ ڈیووٹڈ لوگ جا کے یہ کام کرتے ہیں تو اور پڑھاتے بھی ہیں. جی بالکل. تو یہ سارا سٹرکچر کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پرنسپل بنایا ہے تو آپ اب کریں کام, ہم آپ کے ساتھ ہیں, جہاں آپ کو پرابلم ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن وہ ساتھ جو ہے وہ بس آفیشلی ہوتا ہے. پریکٹیکلی جو ہے اگر ہم انہیں کہیں تو مسائل حل کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ مسائل اتنے گھمبیر ہوتے. اب سازشوں کو ڈی پی آئی کیا حل کرے گا؟ دیکھیں نا, جو اندرونی سازشیں ہوتی ہیں ان کو بیچارہ ڈی پی آئی کیا حل کرے گا؟ اب سیکٹری کے پاس دوسرا بندہ جو ہے وہ جا کے جھوٹ بول دے گا کہ میں مظلوم ہوں. میڈم میں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی, تو باتوں میں اتنی دلچسپ باتیں تھیں, اور ناظرین یہ ایک سادہ ایک کنورسیشن سے آپ کو بہت سارے میسج ملے ہوں گے. ہم اسی طرح ایک سادہ سے بات کرتے رہے, آپ کو میسج ملے ہوں گے, آپ کو نظر آیا ہوگا. ایک
عام سا بندہ اگر کمٹمنٹ لے، ڈیووٹ ہو، اپنے پروفیشن کے لیے سنسیئر ہو، تو وہ جتنی مرضی ٹف اور ہارڈ ایریا ہو اس کو تبدیل کر دیتا ہے اور ایجوکیشن کی طرف لے آتا ہے اور وہاں پہ وہ چیزیں شروع کروا دیتا ہے۔ ہمارا تھا کہ ہم ٹائم چونکہ ختم ہو رہا ہے کہ ہم میڈم چونکہ شاعرہ بھی ہیں، ہم ان سے کچھ سنتے، تو میڈم اب جاتے جاتے آپ کچھ اپنی پوئٹری میں سے کچھ عنایت کریں ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی یہ کتاب جو ہے میں نے میں نے کسی کے آگے جو ہے وہ غلط کام کے آگے جو ہے وہ ساری زندگی سر نہیں جھکایا، اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے مدد کرنا اور تو ہی مجھے مسائل سے نکالنا۔ تو مجھے بڑا جو ہے وہ ٹارچر بھی کیا گیا، یہ جو تھی اخیر تنگ آ کے یہ کتاب اسی کا نتیجہ ہے، اب سزا اور نہیں۔ میں نے کہا بس اب بڑی ہو گئی ہے، اب کوئی آیا تو اب میں پھر تگڑے ہاتھوں سے نپٹوں گی۔ اچھا، اس کا ٹائٹل کا مقصد یہ؟ ہاں، اس کا مقصد یہ تھا۔ اس میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیمسٹری کیا، لیکن یہ اس کا مطلب ہے کہ بس اب رک جاؤ۔ اچھا، کچھ اس میں سے عنایت کریں، ٹائم ختم۔ چلیں ایک نظم سنا دیتی ہوں۔ جی جی۔ کیوں میں پھندا گلے میں ڈالوں، کیوں میں پھندا گلے میں ڈالوں، جھوٹ ہی جرم لگایا ہے۔ جھوٹ ہی جرم لگایا جی، کیوں میں پھندا گلے میں ڈالوں، جھوٹ ہی جرم لگایا ہے۔ کیوں میں بھگتوں ان کی سزائیں جنہوں نے مجھے ستایا ہے۔ کیوں بھاگوں میں نگری نگری، دھن کیا میں نے چرایا ہے۔ کیوں میں ان سے ڈر کے رہوں، مال جنہوں نے کھایا ہے۔ کیوں میں معافی مانگوں ان سے، کیوں میں معافی مانگوں ان سے، ہوس نے جنہیں رجھایا ہے۔ کیوں میں ان سے چھین نہ لوں، کیوں میں ان سے چھین نہ لوں، چوری سے جو کمایا ہے۔ کیوں میں زخم دکھاؤں ان کو جنہوں نے مجھے تڑپایا ہے۔ کیوں میں حکم ان کا مانوں، رشوت جن کی مایا ہے۔ کیوں نہ حکم میں اس کا مانوں جس نے مجھے بنایا ہے۔ بہت خوب۔ کیوں نہ تیر میں ان پر پھینکوں، حرف میرا سرمایہ ہے۔ کیوں نہ اب میں اسے پکاروں جس کا ہم پر سایہ ہے۔ بہت۔ جھوٹے لوگوں پر ہے لعنت، سچا راہ گنوایا ہے۔ چھوڑ کے رستہ حق کا سب نے مکر فریب اپنایا ہے۔ بہت خوب، بہت۔ ناظرین، اسی زبردست قسم کی نظم کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ میں میڈم پروفیسر ڈاکٹر نگہت خورشید کا بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔